جانتے ہو انسان کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، وہ کمزور ہے، تھک جاتا ہے، کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ دل کے اندر ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا۔ وہ روتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور دل میں چبھن رہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ سن رہا ہے یا نہیں۔ لیکن اسی لمحے اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کبھی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان کی کمزوری یہی ہے کہ وہ ظاہری حالات دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر دروازے بند ہیں تو شاید تقدیر بھی بند ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر راستے مشکل ہیں تو شاید امید بھی ختم ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کا نظام بہت مختلف ہے۔ اللہ حالات سے نہیں، اپنی ارادے سے فیصلہ کرتا ہے، اور وہ ارادہ ہے بہت طاقتور، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دعا کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ انسان دعائیں کرتا ہے مگر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ہر آہ، ہر آنسو، ہر ٹوٹا ہوا لفظ سیدھا عرش تک جاتا ہے، اور وہاں کوئی بے حسی نہیں، وہاں ایک رب ہے جو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلُوكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سوچو، رب جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ رب جو پہاڑوں کو تھامے ہوئے ہے، وہ رب جو سمندروں کو ایک حد میں روک رکھا ہے، وہ رب جو زمین اور آسمان کے ہر نظام پر قادر ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں۔ یہ جملہ انسان کے دل میں عجیب سکون ڈال دیتا ہے۔ انسان کی کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ جلدی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے دعا کرے اور فوراً اس کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ لیکن اللہ انسان کو وقت پر دیتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے وقت مناسب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے لیے ہر وقت مناسب ہے۔ جب تم تھک کر بیٹھ جاتے ہو، وہ تمہیں اٹھانے کے لیے راستے میں کوئی سہارا بھیجتا ہے۔ جب تم رو رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے دل میں ہمت ڈال دیتا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ اپنی مدد غیب سے بھیج دیتا ہے۔ تم کبھی غور کرو، ایک چھوٹا سا پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، اسے نہیں پتا کہ رزق کہاں ہے، کس درخت پر ہے، کس جگہ پر ہے، لیکن وہ یقین کے ساتھ اڑتا ہے اور اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ یہ اسی کی قدرت ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوقات روز کھاتی ہیں، پیتی ہیں، جیتی ہیں، اور کسی کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ انسان کمزور ہے مگر اس کی دعا بہت طاقتور ہے۔ انسان بے بس ہے مگر اس کا رب بے حد طاقت والا ہے۔ انسان تھک سکتا ہے، اللہ نہیں تھکتا۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اللہ دعا قبول کرنے سے پہلے انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اگر دل نہ بدلے تو نعمت سنبھالی نہیں جاتی۔ کبھی اللہ حالات نہیں بدلتا بلکہ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے، ایسا مضبوط کہ پہلے والا غم، پہلے والی پریشانی اب دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ دعا انسان کی زبان سے نکلتی ہے لیکن فیصلے آسمان کے اوپر ہوتے ہیں، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے نا تو پوری دنیا مل کر بھی اسی فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اس لیے جب کبھی دل کمزور پڑے، جب کبھی راستے بند لگیں، آنکھوں میں تھکن آئے، سینے میں گھٹن ہو، تو یاد رکھو آسمانوں میں گونج رہی ہے دعا۔ تمہارا رب تمہارے قریب ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے دنیا ناممکن کہہ دے، اللہ کن کہہ دے تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت صرف یہ نہیں کہ وہ چاہے تو سب کچھ بدل دے، اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ چاہے تو انسان کو ایسے سنبھال لے کہ انسان خود ہی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ طاقت آئی کہاں سے۔ اللہ کی حکمت کبھی نظر نہیں آتی لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔
کبھی کبھی اللہ انسان کو فوراً نہیں دیتا، وہ اسے تھوڑا وقت دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں پختہ کرنی ہوتی ہیں۔ ایسا صبر جس میں جلدی نہ ہو، ایسا یقین جس میں شک نہ ہو، ایسی امید جس میں تھکن نہ ہو، ایسا توکل جو حالات کے بدلنے پر کمزور نہ ہو۔ انسان جلدی مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے دعا کی تھی پھر بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کب دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کن حالات میں دینا ہے۔ کبھی اللہ آزمائش دیتا ہے تاکہ انسان کے اندر کا زنگ اتر جائے، کبھی حالات سخت کر دیتا ہے تاکہ دل میں جھوٹی امیدیں ٹوٹ جائیں، کبھی انسان کو تنہا کر دیتا ہے تاکہ وہ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف لوٹ آئے، کبھی راستے بند کر دیتا ہے تاکہ انسان اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ماننا سیکھ لے۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے، اور حکمت ہمیشہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اللہ مدد بھیجتا ہے تو وہ کسی ایک راستے سے نہیں آتی، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی خیال کے ذریعے، کبھی کسی آسانی کے ذریعے، کبھی رزق کے ذریعے، کبھی دل کے سکون کے ذریعے، اور کبھی ایسے راستے سے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انبیاء کی زندگیوں میں دیکھو، یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی تھے، قید میں بھی رہے، تنہا بھی تھے، لیکن اللہ کی حکمت وہی تھی، ایک لمحے میں اس نے قیدی کو بادشاہ کا مشیر بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ وہ حالات کو پلٹنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج، انسانی نظر کہتی تھی سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت نے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ یہ ہے رب کی طاقت، جس کے لیے ناممکن صرف ایک لفظ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ جلانے کے لیے بنی تھی، مگر اللہ کے حکم سے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ وہ آگ کو بھی سکون میں بدل دیتا ہے۔ یہی اللہ ہماری زندگیوں میں بھی کر سکتا ہے۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، سمندر کو راستہ بنا سکتا ہے، کنویں کو تحفظ میں بدل سکتا ہے، قید کو عزت میں بدل سکتا ہے، تھکن کو طاقت میں بھی بدل سکتا ہے، اور خوف کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ انسان صرف دیکھ نہیں پاتا کیونکہ وہ سامنے والے لمحے میں پھنس جاتا ہے، لیکن اللہ پورا سفر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ انسان کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، کبھی دل ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ غصہ ختم، تکلیف ختم، بے چینی ختم۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی اللہ انسان کے دل سے ایسے لوگ نکال دیتا ہے جن سے انسان خود نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ دل کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ کبھی اللہ انسان کو ایسے فیصلے لینے کی ہمت دیتا ہے جو انسان خود نہیں کر پاتا۔ وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ روشنی، یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ انسان کی دعا اور اللہ کی حکمت ملتی ہے تو نتیجہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، اور اکثر یہ نتیجہ انسان کی توقع سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ رب نہ صرف دینے والا ہے، وہ بہترین طریقے سے دینے والا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو انسان کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، سکون اتر آتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جس رب پر بھروسہ کیا تھا وہ بھروسہ کبھی غلط نہیں جا سکتا تھا۔ کبھی تم نے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ یہ اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا بے حد کیسے ہے؟ یہ نیلا رنگ، یہ لامتناہی وسعت، اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان جب زندگی کی بھاگ دوڑ میں چل پڑتا ہے نا، تو اسے اپنے مسائل پہاڑ جیسے لگتے ہیں۔ کبھی رزق کا خوف، کبھی مستقبل کا ڈر، کبھی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، کبھی دل کا خالی پن، کبھی آنکھوں میں تھکان۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھو، تمہیں پتہ ہے زمین کیسے گھوم رہی ہے، سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، چاند اپنی منزلیں کیسے بدلتا ہے، ہوا کیسے چلتی ہے، بارش کیسے اترتی ہے، تمہارا دل کیسے دھڑکتا ہے، تمہاری سانس کیسے آتی ہے۔ یہ سب خود سے نہیں چل رہا، اس سب کے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک خالق ہے،
ایک رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کی ہر مشکل کبھی تمہیں بہت بڑی لگتی ہے۔ تم سوچتے ہو سکتا ہے یہ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے میرے لیے راستہ بند ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نظر کمزور ہے، تمہاری سوچ محدود ہے، تمہارا یقین ہلکا پڑ جاتا ہے، مگر اللہ کی قدرت نہ کبھی کم ہوتی ہے نہ کبھی رکتی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے بے آب و گیا زمین پر سبزہ اگا دیا، وہی اللہ ہے جس نے سمندروں کے پیٹ میں موتیوں کو محفوظ رکھا، وہی اللہ ہے جو ریت کے ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک بہتے نظام کو ایک حکم میں چلا رہا ہے۔ اگر وہ کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے؟ تم کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعا دیر سے قبول ہونے کا مطلب ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارا رب قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ تمہاری پریشانی اس کے لیے کچھ بھی نہیں، تمہارا ٹوٹا ہوا دل اس کے لیے جوڑنا مشکل نہیں، تمہاری زندگی کے بکھرے ہوئے صفحے اس کے لیے سیدھا کرنا ناممکن نہیں۔ وہ تو ایک لمحے میں تمہاری تکلیف کو راحت میں بدل سکتا ہے، لیکن تمہیں جانتے ہوئے اصل بات کیا ہے؟ تم دعا کرتے ہو اور چاہتے ہو فوراً نتیجہ مل جائے، تم صبر نہیں کرتے، اور اللہ تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے بہترین لمحہ چنتا ہے، ایسا لمحہ جو تمہارے حق میں سب سے بہتر ہو۔ وہ تمہیں اس وقت دیتا ہے جب تم واقعی اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ تمہارا مسئلہ بڑا نہیں ہے، تمہارا رب بڑا ہے۔ تمہاری پریشانی مشکل نہیں ہے، تمہارا رب قادر ہے۔ تمہارا راستہ بند نہیں، تمہارا رب دروازہ کھول سکتا ہے۔ تمہاری دعا ضائع نہیں، تمہارا رب ہر لفظ سنتا ہے۔ آخر میں بس اتنی سی بات، اگر زندگی کبھی مشکل لگے، راستے بند لگے، دل تھک جائے، تو ایک لمحے کے لیے رک جانا اور یہ جملہ دل میں دہرانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہاری ہر دعا سن بھی رہا ہے اور تمہیں سنبھال بھی رہا ہے۔ بس اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کبھی مت چھوڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔